ناز خطیب ممتاز عالم دین ہم سب کے سرپرست و مربی حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی ازہری دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا صحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اور اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں شہر لکھنؤ کہ اس قدیم تاریخی علاقے میں مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ کا سالانہ اجلاس جس کا عنوان ہے جلسہ حیثیت النبی و تعلیمی مظاہرہ، اس میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی. خیال رہے کونین کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چونکہ نبوت قیامت بعد قیامت تک کے ہے،
نبی کی رسالت قیامت بعد قیامت تک، نبی کی شریعت قیامت بعد قیامت تک، نبی کا ذکر باقاعدہ طور پہ قیامت اور بعد قیامت تک ہوتا رہے گا، سیرت مصطفیٰ قیامت بعد قیامت تک بیان ہوتی رہے گی۔ نبی کا ذکر خالی ایک کسی ملک میں نہیں ہے، نبی کا ذکر خالی زمین پر نہیں ہے، نبی کا ذکر آسمانوں میں بھی ہے، نبی کا ذکر سارے جہانوں میں ہے، نبی کا ذکر باقاعدہ ہندوستان میں ہے، نبی کا ذکر ایران میں ہے، نبی کا ذکر باقاعدہ طور پر قزاقستان میں ہے، نبی کا ذکر آذربائیجان میں ہے، نبی کا ذکر انگلینڈ میں بھی ہے، نبی کا ذکر فن لینڈ میں بھی ہے، اور نبی کا ذکر سوازی لینڈ میں بھی ہے، اور نبی کا ذکر سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے، اور نبی کا ذکر گرین لینڈ میں بھی ہے، اور نبی کا ذکر مڈ لینڈ میں ہے۔ دنیا کے 195 ملکوں میں مدینے والے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو نبی کی ذات قیامت تک، اور نبی کی صفات قیامت تک، تو نبی کی سیرت طیبہ اور مدارس اسلامیہ میں نبی کی تعلیمات دینے کا سلسلہ بھی قیامت تک رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلسہ تو کامیاب ہو گیا۔ ہمارے محسن و کرم فرما استاد العلماء عزت مآب جناب حضرت الحاج حافظ و قاری عبد الودود صاحب رحمانی مدد العالی، خالی عنوان دیکھ لیجئے، جس طرح نبی کے معجزات قیامت تک، نبی کے کمالات قیامت تک۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے آب حیات میں تحریر فرمایا، جنہوں نے آج سے بیعت کر دوں آپ سے 1866 میں 30 مئی 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بروز جمعرات، آج جمعرات کی شب ہے، جمعرات کے دن دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 30 مئی 1866، عربی تاریخ نوٹ کیجئے دارالعلوم دیوبند کی، 15 محرم الحرام 1283 ہجری میں باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی۔ انہوں نے مقام ختم نبوت پر شاہکار کتاب لکھی، اس کا نام رکھا آب حیات۔ اس میں لکھا ہے علامہ بیہقی کی حدیث شریف کو نقل فرما کے، ان الانبیاء احیاء، انبیاء سب کے سب زندہ ہیں، فی قبورہم، اپنی مبارک باقاعدہ قبروں میں۔ تو نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کے کمالات زندہ، نبی کی عبادات زندہ، اور کہہ دیجئے نبی کے معجزات زندہ ہیں۔ معجزات اس جلسے سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میں قاری عبد الودود صاحب کے نام کا معجزہ بتاؤں گا، میں جلسے کے عنوان کا معجزہ بتاؤں گا۔ نقیب اجلاس رفیق مکرم رفیق سفر عزیزم حافظ و قاری سید شاہ محمد فیصل میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل، اللہ ان کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناگہانی، ہر بیماری، ہر وبا سے محفوظ و معمون فرمائے، ہر فتنہ و شر سے محفوظ و معمون فرمائے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ابھی نظامت کے دوران خاکسار کے متعلق جن اعلیٰ ترین خیالات اظہار فرما رہے تھے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ سراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، سراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جمع سال حافظ قرآن، قاری قرآن، گھسیاری منڈی میں مشہور و معروف مسجد ہلالی ہے، اس کے سابق امام و خطیب اس ناچیز سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ ہر سال ماہ رمضان میں اس ناچیز کا اپنے آپ قرآن مجید مکمل ہوتا تھا، تراویح میں بلاتے تھے۔ عزیزم حافظ و قاری محمد ابصار میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل نے یہ تاریخ بہت دن پہلے محفوظ کرا دی تھی، اور بعد میں پھر مستقل پہ در پہ آپ اس جلسے کی یاد دہانی کراتے رہے۔ آج بھی باقاعدہ بعد عشاء سے اس وقت تک نہ معلوم کتنی مرتبہ بذریعہ فون ہماری رہبری رہنمائی باقاعدہ کی۔ حضرت قاری عبد الودود صاحب رحمانی مدد علی آمین کہیے، وزید مجدہ آمین کہیے، وَأَطَالَ اللَّهُ عُمْرُ، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے آمین کہیے۔ آپ کے نور نظر، لخت جگر، فرزند دلبند عزیزم محمد عبداللہ میاں رحمانی سلمہ اللہ تعالی عز و جل نے راستے میں اس جلسے کی تیاری پر جو روشنی ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ تمام منتظمین حضرات، مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ میں پڑھانے والے تمام متدین، دیانتدار، ایماندار، شرافت پسند، عبادت گزار اساتذہ کرام کی باقاعدہ خدمات دینیہ کو اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ جو 30 بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں اور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حافظ قرآن بنائے، ان کو عالم دین بنائے، ان کو مفتی اسلام بنائے، ان کو دین کا داعی بنائے۔ ملک ہندوستان جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اکارڈنگ ٹو پاپولیشن، واٹ دا پاپولیشن آف آور کنٹری، ہمارے ملک ہندوستان کی آبادی چین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ چین کی آبادی 1 ارب 43 کروڑ ہے، اور سبحان اللہ کہہ دیجئے گا ہمارے ملک ہندوستان کی آبادی 1 ارب 46 کروڑ ہو چکی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ملک ملک ہندوستان،
سبحان اللہ، رقبے کے اعتبار سے، ایریے کے اعتبار سے دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک ہندوستان، جس کا ایریا، جس کا رقبہ، جس کا ایریا 32,87,762 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ کے طلباء کو اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اعزازات سے نوازا، انعامات سے نوازا، تحفے تحائف اور ہدیے سے نوازا، اللہ ان بچوں کا حوصلہ بلند فرمائے۔ آمین۔ مدرسے کو میں نے اندرونی طور پہ دیکھا، فرض میں نے اپنے گھر پہ ادا کیا نماز عشاء، ابھی قاری صاحب نے بتایا تھا، ہمارے قاری شاہ فیصل میاں نے فرض وہاں ادا کیے، سنت و وتر اور نوافل، چاروں رکعت نوافل اللہ نے مدرسے میں ادا کروائیں۔ مدرسے کے ذمہ دار حضرات نے باقاعدہ پورا خیال رکھا۔ میں عرض کر رہا تھا، اندر سے میں نے مدرسے کی حالت دیکھی، شدید ضرورت ہے اہل خیر حضرات کی توجہات کی۔ اہل خیر حضرات آئیں اور مہمان رسول کی حالت دیکھ کر ان کی خدمت کریں، مدرسے کے در و دیوار کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین تمام حضرات کی باقاعدہ کمائی میں، ان کی روزی روٹی میں برکتیں پیدا فرمائے۔ میں نے عرض کیا، نبی کے معجزات قیامت تک ملک ہندوستان میں 20 لاکھ سے زائد حافظ قرآن کا ہونا، یہ نبی کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں، میں عرض کر دوں آپ سے، پوری دنیا میں 21 کروڑ لوگوں کا حافظ قرآن ہونا نبی کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بخاری شریف میں 7275 حدیثیں آج تک محفوظ ہیں اور کئی قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف میں 7425 حدیثیں محفوظ ہیں، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کا قرآن 22 سال 5 مہینے 14 دن میں سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا، پورا کا پورا قرآن نبی کا معجزہ ہے۔ اور قرآن کے 86,700 الفاظ باقاعدہ طور پہ تلاوت میں آ رہے ہیں اور تلاوت کی جا رہی ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اور قرآن مجید کے حروف 3,21,180 حروف جو محفوظ ہیں وہ بھی معجزہ ہے، اور نبی کی تعلیمات کو دینے والا یہ مدرسہ بھی نبی کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف 19 ہوتے ہیں۔ آج ہماری توجہات تعلیمات پر نہیں، آگاہی پر نہیں، دینی معلومات کی طرف توجہات نہیں ہے۔ یہ موبائل جس کو مارٹن کوپر نے 1973 میں بنایا، 1973 ڈیٹ 3 اپریل 1973 کو، اٹس میڈ ناؤ، مارٹن کوپر نے اس کو بنایا ضرورت کے طور پر، لیکن آج ہم ضرورت کے طور پہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، صرف انٹرٹینمنٹ، صرف مزہ لینے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، پکچروں کے لیے، گانوں کے لیے، مشاعروں کے لیے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں اس کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ قرآن مجید کب آیا یہ نہیں معلوم، موبائل کا ایک فنکشن معلوم ہے، سورہ فاتحہ شریف کا ترجمہ نہیں معلوم، لیکن یوٹیوب کا ایک فنکشن معلوم ہے۔ اپنے کلمہ طیب کو ہم درست طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، لیکن واٹس ایپ کی پوری سروس ہم کو معلوم ہے۔ کب آیا واٹس ایپ؟ 2009 میں۔ اللہ کا قرآن کب آیا؟ 1460 سال پہلے، کہیے سبحان اللہ۔ موبائل کب آیا؟ 1973 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے۔ گوگل کب آیا؟ 1998 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے۔ فیس بک کب آیا؟ 2004 میں۔ فیس بک کب آیا؟ 2004 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے۔ یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں۔ یوٹیوب 2005 میں آیا۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے۔ واٹس ایپ کب آیا؟ واٹس ایپ کب آیا؟ 2009 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے۔ وائی فائی بچہ جانتا ہے، وائی فائی کب آیا؟ 2012 میں کلکتہ کے اندر۔ اور قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے۔ جس قوم کو، جس امت محمدیہ کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی تھی، اسی قوم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، قرآن مجید سے رشتہ ٹوٹ گیا ہمارا۔ ان مدرسوں میں اگر قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو، دن کی روشنی میں، رات کے گہرے سناٹے میں، تہجد کے وقت، تو آج قرآن مجید کی تلاوت جلدی نظر نہیں آئے گی۔ میں عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف کتنے؟ 19۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ علق، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت
سورہ اب 19 کے عدد کی برکات سنیے گا، اور قاری صاحب کے نام تک میں پہنچوں گا. میں نے کہا معجزات، نام کا معجزہ بتاؤں گا. قاری صاحب نام کا بھی معجزہ بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف 19. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ علق کب نازل ہوئی؟ 17 اگست سن 610 عیسوی. واٹس ڈے ٹوڈے؟ ٹوڈے از، میں عرض کر دوں آپ سے آج تاریخ کیا ہے؟ 25 سپٹمبر 2025. آج 25 ستمبر 2025 ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ کب آئی؟ 17 اگست، اور ایک روایت کے مطابق 18 اگست سن 610 عیسوی. 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن نازل ہوا سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف 19. سب سے پہلی سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں آیتیں کتنی ہیں؟ 19. اقرأ باسم ربک الذی خلق. آیتیں کتنی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. پوری سورت پڑھ جائیے. آیتیں کتنی؟ کہیے 19. سورہ فاتحہ شریف قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت. ہمارے قاری صاحب نے مسجد ہلالی کے پاس کمپاؤنڈ والی مسجد میں مچھلی محال میں عرصہ دراز تک امامت کا فریضہ انجام دیا. میں عرض کرتا ہوں بہت عرصے سے خاکسار سے واقعی و دعاؤں سے نوازتے رہے ہمیشہ. میں عرض کرتا ہوں سورہ فاتحہ شریف آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں حروف کتنے ہیں؟ 19. سورہ فاتحہ شریف آپ پڑھتے ہیں الحمد شریف میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس میں حروف کتنے ہیں؟ 19. تو آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے گا. مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ باقاعدہ قائم ہوا تو وہ بھی 19 سال پہلے قائم ہوا. 2006 میں قائم ہوا. 2025 19 سال پہلے قائم ہوا. اور کرشمہ ایک اور دیکھیے. مدرسے کا نام ہے مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ. نام دیکھیے مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ. حروف گنیے تو مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ میں بھی حروف 19 ہی آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور معجزہ دیکھیے. آپ لکھیے قاری عبد الودود رحمانی. قاری عبد الودود رحمانی. اس میں بھی حروف گن جائیے تو حروف 19 ہی ملیں گے. نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کی گفتار بے مثال، نبی کا شعار بے مثال، نبی کی رفتار بے مثال، نبی کا وقار بے مثال، نبی کا اخلاق بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال. نہیں جب تک سبحان اللہ پورا مجمع نہیں کہے گا موضوع نہیں بدلے گا. نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی امامت بے مثال، نبی کی سنت بے مثال، نبی کی سیرت بے. یہ نہ سوچیے الفاظ کہاں سے آئیں گے. نہیں، یہ سب الفاظ اللہ بتاتا جاتا ہے. اللہ بتاتا جاتا ہے. مولوی سناتا جاتا ہے. اللہ بتاتا جاتا ہے. خالی ایک دن کی اذان میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اسم گرامی اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ہمارے ملک ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں میں ایک دن میں باقاعدہ 70 لاکھ مرتبہ مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا جاتا ہے. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بے مثال ہے کہ نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی سنت بے مثال، نبی کی امامت بے مثال. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے موضوع بدلے گا نہیں. الفاظ تو قیامت تک آتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا. شان مصطفیٰ میں الفاظ قیامت تک آتے جائیں گے. علماء کرام آتے جائیں گے، شان مصطفیٰ بیان کرتے جائیں گے. مفتیان دین آتے جائیں گے، شان رسول بیان کرتے جائیں گے. محدثین آتے جائیں گے، شان نبی بیان کرتے جائیں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. دنیا میں بھی بلند کر دیا، عقبہ میں بھی بلند کر دیا، میدان قیامت میں بھی بلند کر دیا، زمین پر بھی بلند کر دیا، آسمان پر بھی بلند کر دیا، قرآن میں بھی بلند کر دیا، اور جنت میں بھی بلند کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جلسہ تو کامیاب ہو ہی گیا. عنوان کیا ہے؟ جلسہ سیرت النبی و تعلیمی مظاہرہ. واو ہٹا دیجئے، جلسہ سیرت النبی تعلیمی مظاہرہ کر دیجئے. 25 حروف آئیں گے اور قرآن مجید میں اللہ نے 25 نبیوں کا ذکر فرمایا. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 19 کی برکتیں سماعت فرما رہے تھے. ایک چھوٹا سا نقطہ رہ گیا اور اس میں جتنے علماء کرام کے نام ہیں اس میں اس حقیر و فقیر، اس گنہگار، اس سیاکار کا نام کفیل اشرف ہٹا دیجئے. ہمارا نام ہٹائیے تو علماء کرام کے نام بھی 19 ہی ملیں گے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو نبی کا باقاعدہ معجزہ ہے. میں عرض کروں آپ سے
آج اپنے بچوں کو آپ تعلیم کی طرف لے کے آئیے، چوطرفہ تعلیم اس کو دی، سائنس کی تعلیم اسی موقع پہ، ایٹ اے ٹائم، ایٹ دس پلیس، اسی وقت قرآن مجید کی تعلیم، اسی وقت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اپنے گھر میں 5 بچے ہیں، 4 بچے، سب کو لائن سے بیٹھائیے، ایک بچے سے بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی کا نام کیا ہے، نانا نانی کا نام کیا ہے۔ یہ مدرسے کے بچوں نے بھی تعلیمی مظاہرہ کیا بعد مغرب سے لے کے رات 10 بجے تک۔ مجھے پوری تفصیلات قاری ابصار میاں بتا رہے تھے، میں عرض کر دوں آپ سے، یہ کس نے بتایا؟ مدرسے میں، یہ مدرسے والا تعلیم دیں گے۔ دنیا کے متعلق معلوم کرنا ہے، مدرسے آؤ، دین کے بارے میں معلوم کرنا ہے، مدرسے آئیے۔ کل جمعہ ہے، جمعے کے دن غسل کرتے ہیں، سنتی غسل، جمعے کا غسل سنتی غسل ہے۔ غسل میں کتنی سنتیں آئیں گی؟ باقاعدہ 14 سنتیں، جمعے کے غسل میں 14 سنتیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ مدرسے میں بتایا جائے گا۔ امام صاحب خطبہ دیں گے جمعے کا، جمعے کے خطبے میں کتنی سنتیں ہوں گی؟ 16 سنتیں ہوں گی، 16 سنتیں۔ کون بتائے گا؟ مدرسے میں بتایا جائے گا۔ سارے بچوں کو لائن سے بیٹھائیے، شام کو وقت دیجیے اپنے بچوں کو۔ اتنا وقت کافی نہیں ہے، اتنا وقت کافی نہیں، خالی اتنی بات کافی نہیں کہ آپ نے بچے کی فیس بھر دی، بچوں کو سیلیبس دلا دیا، کورس کی کتابیں دلا دی، خود وقت نہیں دیا۔ اب اپنے بچے کی باقاعدہ تعلیم پر نگاہ بھی تو کیجیے، ادارہ کیا پڑھا رہا ہے، اسکول کالج میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، اس پر نگاہ رکھیے۔ مدرسے میں مکتب میں کیا تعلیم استاد کرام اساتذہ کرام دے رہے ہیں، اس پہ نگاہ رکھیے۔ اور کبھی کبھی آپ بھی سوالات لائیے بچوں کے سامنے، اے بیٹے آپ بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا نانی دادا دادی کا نام آپ بتائیے۔ وہ بچہ فوراً بتائے گا باقاعدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام حضرت وہب ہے، حضرت وہب ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام سیدہ برہ ہے۔ پیارے اب یہ ایک سوال آپ نے بچے سے دینی کیا، فوراً دوسرا جو بچہ بیٹھا اسے سائنسی سوال کر لیجئے، بلب کب بنا، بلب کب بنا؟ وہ بچہ باقاعدہ کتاب اٹھائے گا اور وہ باقاعدہ کہے گا اے ابو جان بلب 1877 میں بنا۔ 2 سوال اس سے بھی کیجئے، بتاؤ مائک کب بنا؟ وہ بچہ آپ کو بتائے گا جواب میں 125 سال پہلے، ٹھیک 1900 میں، ٹھیک 1900 عیسوی میں مائک بنایا تھا، 125 سال پہلے۔ بنانے والے کا نام تھامسن تھا۔ اور پھر فوراً ایک تاریخی سوال کر بیٹھیے، بتاؤ جلال الدین محمد اکبر کے وقت میں شہر لکھنؤ کا نام کیا تھا؟ جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ آپ کا بچہ بتائے گا 1542 میں، اور 1556 میں جلال الدین محمد اکبر بادشاہ ہوئے۔ ہمارے شہر لکھنؤ کا نام 72 پرگنا رکھا تھا، ہمارے شہر لکھنؤ کا نام جلال الدین محمد اکبر کے وقت میں 72 پرگنا تھا۔ اکبری گیٹ جس کو بولتے ہیں یہ اکبری دروازہ کہلاتا تھا۔ اکبری دروازے کو آباد کرنے والے جلال الدین محمد اکبر ہیں۔ باقاعدہ تاریخی سوال، حسین آباد کب آباد ہوا؟ نواب واجد علی کے دادا نواب محمد نے باقاعدہ حسین آباد کا آباد کیا تھا، چھوٹا امام باڑہ بنوایا، سچکھنڈا باقاعدہ تعمیر ہوا۔ آپ اپنے بچوں کو تاریخی سوال، پھر سائنس کی طرف آ جائیے، بتاؤ یہ پنکھا بنانے والا کون ہے؟ آپ کا بچہ ڈھونڈے گا، تعلیم کی طرف آئے گا، کتابیں خریدے گا، اور وہ بچہ کہے گا بینسلر، جرمنی کا انجینئر بینسلر، اس نے پنکھا بنایا تھا۔ اچھا اس کو کیا بولتے ہیں؟ جی اے میرے ابا اس کو LED بولتے ہیں۔ LED یہ کب آیا؟ بلب کب آیا مجھے معلوم ہے، CFL کب آیا مجھے معلوم ہے، ہیلوجن کب آیا مجھے معلوم ہے، ہیلوجن کب آیا مجھے معلوم ہے، تم بتاؤ LED کب آئی؟ وہ بچہ ڈھونڈے گا، باقاعدہ کتاب میں ڈھونڈے گا یا گوگل پہ آئے گا، سرچ کرے گا، معلوم کر کے بتائے گا اور کہے گا 1990 میں LED آ گئی تھی۔ اچھا بتاؤ LED کا فل فارم کیا ہے؟ LED کا فل فارم کیا ہے؟ وہ بچہ کیسے آپ کو بتائے گا؟ لائٹنگ ایمیٹنگ لیوڈ، LED کا فل فارم چوتھرواں تعلیم۔ اچھا بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے سب سے پہلے تلوار کس نے اٹھائی تھی جنگ میں؟ وہ بچہ جواب دے گا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے راستے میں تیر کس نے چلایا؟ وہ بچہ جواب دے گا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ چوطرفہ تعلیم اپنے بچوں کی تربیت کی۔ اللہ نے دماغ بخشا آپ کو، 1 کلو 362 گرام کا دماغ میں 10 لاکھ سوراخ ہے۔ You have 10 lakhs holes in your brain۔ آپ کے دماغ کا وزن 1 کلو 362 گرام ہے۔ پرسوں بامبے سے ایک صاحب کا فون آیا کہ حضرت جب سے آپ نے بتایا دماغ کے سوراخ، میں اس وقت سے غور کر رہا ہوں دماغ کے وزن کے بارے میں۔ دل کا وزن 365 گرام، میں عرض کر دوں 365 گرام، 350 گرام دل۔ سب سے بڑا دل اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے بڑا دل اللہ نے ویل مچھلی کا بنایا۔
200 کلو گرام وزن ہے دن کا، 200 کلو گرام اللہ کا پیدا کیا ہوا ایسا جانور، اتنا کھانا، اتنا 4 ٹن کھانا، 4 ٹن کھانا ویل مچھلی باقاعدہ کھا لیتی ہے، 4 ٹن۔ 4 ٹن کا مطلب ایک دن میں ایک آدمی کم سے کم 2 کلو کھانا کھاتا ہے، یعنی تقریباً 2000 آدمیوں کا کھانا اکیلے، 2000 آدمیوں کا کھانا اکیلے ویل مچھلی کھا لیتی ہے۔ آپ ولیمے میں جاتے ہیں، میرج ہال بک کرتے ہیں، میرج ہال میں 2000 کا مجمع دیکھتے ہیں، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ان 2000 آدمیوں کا کھانا اکیلے ویل مچھلی کھا لیتی ہے۔ بتاؤ اللہ اگر پیٹ نہ بھرے، ہم اور آپ کسی مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس کا دعا، بہت دور دراز سے لوگ آئے ہیں، عزیز محمد انیس میاں کے فون بار بار آتے رہے، ماشاءاللہ کب سے بیٹھے ہیں، 9 بجے سے بیٹھے ہیں، کب آئیں گے کب آئیں گے۔ محمد عامر میاں کا فون آیا، مسجد انبیاء پہ انشاءاللہ جلسہ ہوگا، تاریخ آپ کو معلوم ہو جائے گی جب خاکسار وہاں حاضر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے دور دراز کے لوگ تشریف لائے، بہت سارے علماء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ کی قدرت پہ غور کریں ہم، آج بھی سائنس کے بعد جواب نہیں ہے اس آسمان کے اوپر کتنے آسمان ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو 1460 سال پہلے بتا دیا، خلق سبع سماوات طباقا۔ لائیے ان سوالوں کو سائنسدانوں کے سامنے، رب کے جاہو جلال کی قسم اگر سائنسداں گونگے نہ بن جائیں تب کہیے گا، کسی سائنسداں کے پاس جواب نہیں ہے اس آسمان کے اوپر کتنے آسمان ہیں۔ یہ رب کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ 1460 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے بتا دیا، 7 آسمان اللہ نے پیدا فرمائے۔ کوئی سائنسداں نہیں بتا سکتا اس زمین کے نیچے 6 اور زمینیں ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کا ارشاد پاک قرآن مجید میں ہے کہ 7 زمینیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ کوئی سائنسداں بتا نہیں سکتا۔ موبائل بنانے والے کا نام مارٹن کوپر ہے، پنکھا بنانے والے کا نام بینسلر ہے، مائک بنانے والے کا نام تھامسن ہے، بائک موٹر سائیکل بائک بنانے والے کا نام ڈیملر ہے، ڈیملر 1885 میں بائک بنائی۔ کار بنانے والے کا نام مائیکل کولنز ہے، 1884 میں کار بنائی۔ سائیکل بنانے والے کا نام 1839 ہے، بہت بڑا سائنسداں تھا۔ پہلے بریک نہیں تھی، ڈھال پہ سائیکل چلائی جاتی تھی اور جاتے تھے آگے جا کے لڑ جاتے تھے، بریک بعد میں لگائی گئی۔ میکملن 1839۔ جارج برگی نے گھڑی بنائی 1577 میں، جارج برگی سوئٹزرلینڈ کا گھڑی بنائی۔ یہ بڑے بڑے سائنسداں۔ ہوائی جہاز بنانے والے کا نام آرون رائٹ ولبر رائٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسے کا باقاعدہ مولوی واقف نہیں چیزوں سے؟ مدرسے کا مولوی ایک طرف قرآن مجید کے نقطے بتاتا ہے کہ قرآن شریف میں نقطے 1,05,682 کہیے سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں نقطے 1,05,682 ہیں۔ مدرسے کا مولوی آپ کو بتائے گا قرآن مجید میں الفاظ 86,700 ہیں۔ مدرسے کا مولوی آپ کو بتائے گا قرآن مجید میں حروف 3,21,180 ہیں۔ مولوی آپ کو بتائے گا قرآن مجید میں یعلمون 85 مقام پر آیا۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا عظمت قرآن قرآنی معلومات آتی جائے گی۔ مجھے بہت جلدی ہے، مجھے فوراً نکلنا بھی ہے۔ مدرسے کا مولوی بتائے گا قرآن مجید کے اندر باقاعدہ یا ایھا الذین آمنوا کتنے مقام پر ہے، 88 مقام پر۔ مدرسے کا حافظ بتائے گا قرآن مجید کے اندر باقاعدہ لفظ قل هو اللہ احد والا قل یا ایھا الکافرون والا قل اعوذ برب الفلق والا قل اعوذ برب الناس والا قل یا ایھا الناس والا لفظ قل قرآن مجید میں 332 مقام پر ہے۔ اور مدرسے کا مولوی بتائے گا خالق کائنات، کامل الذات، محمود الصفات، قاضی الحاجات، الہ العالمین، احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک، اسم گرامی، نام نامی، اسم گرامی، اللہ جل وعلا، اللہ جل وعلا، اللہ جل شانہ کا نام اللہ 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 قرآن مجید میں 2697 مقام پر۔ مولوی بتائے گا مسند امام احمد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں، 30,000 حدیثیں۔ عالم بتائے گا آپ کو مدرسے کی تعلیم کی برکت سے۔ مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب میں کتنے ہزار حدیثیں، کتنی ہزار حدیثیں، 21,000 روایات۔ ترمذی شریف میں 4,000 سے زائد حدیثیں، مشکات شریف میں 4,884 حدیثیں ہیں۔ کون بتائے گا؟ مولوی بتائے گا۔ نماز میں 51 سنتیں کون بتائے گا؟ ہمارا امام بتائے گا۔ کوئی ڈاکٹر بتائے گا، کوئی انجینئر بتائے گا۔ مولوی ڈاکٹر کی ڈاکٹری بھی بتائے گا، ڈاکٹر سے اپنی ڈاکٹری بتائے گا۔ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حروف نہیں معلوم،
اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشدید نہیں معلوم. کتنے مقام میں تشدید ہے؟ بسم اللہ میں تشدید کتنی آتی ہے؟ تین. کتنی؟ تین. سبحان اللہ. بسم اللہ میں باقاعدہ تشدید کتنی ہے؟ تین. میں عرض کر دوں آپ سے، یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا. ڈاکٹر آپ کو باقاعدہ بی پی کے بارے میں بتائے گا، بلڈ پریشر کے بارے میں بتائے گا. مولوی بلڈ پریشر کی مشین بتائے گا کہ بلڈ پریشر کی مشین کب بنی. پہلی ایک صاحب نے پوچھا حضرت یہ بتائیے پہلی مرتبہ بلڈ پریشر کس کا ناپا گیا؟ میں نے کہا 1733 میں ناپا گیا. کہنے لگے کون؟ میں نے کہا گھوڑے کا. سب سے پہلے بلڈ پریشر گھوڑے کا ناپا گیا 1733 میں. میں عرض کر دوں آپ سے سب سے پہلی مرتبہ آلے کا استعمال کرنے والے کون تھے؟ کیا نام تھا ان کا؟ 1816 میں آلہ، جس کو آلہ ہماری بہنیں مائیں آلہ بولتی. اصل نام اس کا سیتھسکوپ. سیتھسکوپ باقاعدہ اس کا نام ہے. آلہ ہم لوگ کہہ دیا کرتے ہیں باقاعدہ. میں عرض کروں آپ سے 1816 میں بنا. مولوی اپنی ہی بارے میں بتائے گا، ڈاکٹر اپنے بارے میں بتائے گا، مگر مولوی دین کے بارے میں بتائے گا، شریعت کے بارے میں بتائے گا، سائنس کے بارے میں بتائے گا. سبحان اللہ کہیے. ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائے گا، ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائے گا، کنسٹرکشن کے بارے میں بتائے گا، تعمیر کے بارے میں بتائے گا. مولوی بتائے گا دنیا میں باقاعدہ طور پہ سب سے بڑا گھر. How many houses in the world at present time and currently there are 2 billions and 25 crores houses in the world. دنیا میں کتنے گھر ہیں؟ پوری دنیا میں 195 ملکوں میں گھر کتنے ہیں؟ 2 ارب 25 کروڑ. 2 ارب 25 کروڑ. ان 2 ارب 25 کروڑ میں سب سے بڑا گھر کس کا ہے؟ برونئی کے بادشاہ، برونئی کے سلطان حسن البولکیہ کا مکان سب سے بڑا ہے. اس مکان کا رقبہ، اس کی لمبائی چوڑائی ہے 21 لاکھ اسکوائر فٹ کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ان کا محل. 21 لاکھ. ان کے گھر میں مسجد بنی ہوئی ہے، 3500 آدمی آتے ہیں اس مسجد میں. ان کے گھر میں، ان کے گھر میں بیت الخلا 257 تو خالی ٹوائلٹ میں بیت الخلا ہے. ایک دن میں ایک بیت الخلا استعمال کیجئے تو خالی بیت الخلا استعمال کرنے میں 257 دن لگ جائیں گے. 257 بیت الخلا ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کو ایک بھی بیت الخلا نہیں ملا، ایک بھی بیت الخلا ان کے پاس نہیں. ضرورت پوری کرنے کی بجائے کہاں رات کے گہرے سناٹے میں ضرورت پوری کرتے ہیں. بہت ساری ہماری مائیں بہنیں رات کے گہرے سناٹے میں. میں اکثر ابھی بہار سے لوٹ رہا تھا اور 3:30 بج گیا تھا. ڈرائیور صاحب سے میں نے کہا کوشش کیجیے لائٹ کو ڈاؤن لگائیے، اب لائٹ بند کر دیے، ڈاؤن لگائیے. ایسے سے منظر دکھ رہے. میں نے کہا لائٹ کو دھیمے کر دیجیے. اللہ نے ان کو اتنا عطا فرمایا حسن البولکیہ کو 257 بیت الخلا. کمرے 2 کمرے آپ کو میسر نہیں. بہت سارے ہمارے بھائی ایک چھوٹی سی کوٹری میں باقاعدہ وقت گزار رہے ہیں. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بادشاہ برونئی کے بادشاہ کے پاس 1788 کمرے. کتنے؟ 1788 کمرے. فراری کار سچن تندولکر کے پاس ایک تھی شاید اب وہ بیچ دی انہوں نے. ان کے پاس 300 فراریاں ہیں. 300 فراریاں. رولز رائس 2.25 ارب روپے کی ایک کار. رولز رائس 2.25 ارب روپے کی ایک کار آتی. ان کے پاس باقاعدہ 500 رولز رائس ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے وہ حساب رزق عطا کر دیتا ہے. تو مولوی بتائے گا کنسٹرکشن کے بارے میں دنیا میں سب سے بڑا مکان کس کا ہے. مولوی بتائے گا حرم شریف میں کتنے آدمی نماز پڑھتے ہیں. 40 لاکھ آدمی ایک ساتھ خانہ کعبہ میں فرزندان توحید رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نمازیں ادا کرتے ہیں. 40 لاکھ آدمی. کیونکہ اس کا رقبہ کتنا ہے؟ 38 لاکھ 40,563 اسکوائر فٹ کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے باقاعدہ حرم شریف. حرم شریف کا مینار کون بتائے گا؟ دنیا میں کوئی انجینئر ہے جو بتائے حرم شریف کا مینار کتنا اونچا ہے؟ 292 فٹ اونچا. کون بتائے گا؟ عالم بتائے گا. کس تعلیم کی برکت سے؟ مدرسے کی تعلیم کی برکت سے. 292 فٹ اونچا ہے حرم شریف کا مینار. مدینہ منورہ میں گنبد خضرا نظر آتا ہے. ہرا گنبد خضرا. مینار شریف نظر آتا ہے. اس مینار شریف کی اونچائی کون بتائے گا؟ مدرسے کا عالم بتائے گا. کتنا اونچا ہے؟ کتنا؟ 196 فٹ اونچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ چشمہ لگائے ہوئے ہیں. کل میرے ساتھ جلسے میں ایک صاحب تھے قاری شاہ فیصل میاں باقاعدہ ہے. ایک صاحب نے پوچھا حضرت چشمہ پہلی مرتبہ میں نے عرض کیا 1180 میں پہلی مرتبہ اٹلی کے شہر پیسا میں پہلی مرتبہ چشمہ پہنا گیا. کیا میں پڑھ کے گیا تھا؟ کیا میں پڑھ کے گیا؟ کسی صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ لکھنؤ میں ٹنڈے کے کباب کب سے شروع ہوئے. سوال تو ایسے سے آتے ہیں. آپ جانتے ہیں سوال کیسے آتے ہیں. آپ کے علاقے میں کھیت والی مسجد میں جلسہ تھا. کھیت والی مسجد میں حسین آباد میں جلسہ تھا. مسجد نور میں اندر جلسہ ہوا. کیسے سوالات. ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ بتا دیجئے کہ
टुंडे के कबाब कब से शुरू हुए? अरे हमने कहा भैया जिनकी कबाब की दुकान है उनसे पूछिए, जो कबाब बेचते हैं, जो कीमा बेचते हैं, जो कबाब बनाते हैं उनसे पूछिए। मैंने कहा अच्छा ये बताए देते हैं। मैंने अर्ज किया 1905 में बाकायदा टुंडे के कबाब की शुरुआत हुई थी। ये दुकान 1905 में खुली थी, 120 साल पहले। और असल नाम टुंडे नहीं है, टुंडे असल नाम नहीं है, असली नाम है हाजी मुराद अली। असली नाम क्या है? हाजी मुराद अली। टुंडे तो इसलिए कहते हैं पतंग उड़ाने का शौक था, हाथ टूट गया था इसलिए टुंडे टुंडे मशहूर हो गए। हाथ टूट गया था इसलिए टुंडे मशहूर है, असल नाम हाजी मुराद अली। फिर एक साहब कहने लगे ये बताइए पहली मर्तबा लखनऊ में चाय का होटल कहाँ खुला था? इनके बाद तो बहुत पर्चियां आती हैं। मैं दारूल देवबंद जब बुलाया गया, मौरिख इस्लाम कहते हुए जुबान नहीं थकती कारी शाह फैसल मियां की। जिस दौर में मुझे बुला के तहरीरी तौर पे एजाज पेश किया गया था मौरिख इस्लाम का, वहाँ 65 पर्चियां आई थी। कारी सलाउद्दीन साहब सीतापुरी, उनके हाथ में 65 पर्चियां थी। वहाँ मैंने बताया था, वहाँ मौलाना सुफियान कासमी साहब दामद बरकातुहू जो इस वक्त मोहतमीम, मैंने अर्ज किया खलीफा मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 48वीं पुश्त में 48वें पोते बैठे। वहाँ मैंने शजरा पेश किया। तो जब इल्म होगा आपके पास तो धड़ल्ले से आप डिबेट भी करेंगे, मुनाजरा भी करेंगे, इल्मी बहस भी करेंगे, लोगों के आए हुए सवालों के जवाब भी देंगे। बहस कर दूं आपसे। तो जब मैंने ये बता दिया तो कहने लगे हजरत ये बताइए लखनऊ में सबसे पहले चाय का होटल कहाँ खुला? अच्छा इस तरह के सवाल मेरे ही पास आते हैं। उलमाए कराम से मैंने पूछा मेरे पास क्यों आते हैं? कहने लगे उनको यकीन है कि इंशाअल्लाह जवाब जरूर मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह का शुक्र है दारूल देवबंद ने मुझ पर एतमाद यकीन किया। अल्लाह जन्नत बख्शे, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जानशीन इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैहि को उनका यकीन और एतमाद अल्लाह ताला उम्र दराज फरमाए। नदतुल उलमा के शेखुल हदीस मोहतमीम साहब, प्रिंसिपल साहब दारुल नदतुल उलमा के मोहतमीम साहब हज़रत मौलाना शेखुल हदीस वहाँ सईदुर रहमान आज़मी साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। आमीन कहिए, सेहत नसीब फरमाए। उनका यकीन उनका एतमाद है। मैं अर्ज करूं हमारे अकाबिर बुजुर्ग उलमा मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम जो साहबजादे शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के, ये उनका यकीन और एतमाद है। मौलाना अजहर मदनी साहब बैठे हुए थे खलीलाबाद के जलसे में, मैंने अर्ज किया इनके दादा शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि को 1938 में जौनपुर के अंदर बाकायदा जमीयत उलमा का सदर मुकर्रर किया गया था। वहाँ अजहर मदनी साहब दुआएं दे रहे थे। मैंने अर्ज किया बाकायदा तौर पे, मैंने अर्ज किया 1919 में जमीयत उलमा हिंद बनी थी। तो ये हमारे अकाबिर का यकीन एतमाद है। आप दुनिया का सवाल करें। कल मैं खाना खा रहा था, खाना जिस घर में खा रहा था, कहने लगे आपको याद है आप आज से तकरीबन 30 साल पहले हमारे घर आए थे और आपने 30 साल पहले बताया था हिंदुस्तान का सबसे पहला उर्दू अखबार, हिंदुस्तान का सबसे पहला उर्दू अखबार कलकत्ता से निकला था। आपने सन बताया था 1822। साहब बैठे थे कल जब वो बता रहे थे खाने पर कि 1822 में सबसे पहला उर्दू अखबार निकला था और आपने ये भी बताया था उसका नाम था जामे जहानुमा। जामे जहानुमा उस अखबार का नाम, उस अखबार के मालिक का नाम बताया था मुंशी हरिहरदत्त राय। मुंशी हरिहरदत्त राय। आज अब्दुल्ला को उर्दू पढ़ना नहीं आती, अब्दुल रहमान को उर्दू में नाम लिखना नहीं आता, मोहम्मद जमील बाकायदा उर्दू का अखबार पढ़ नहीं सकता। उर्दू का पहला अखबार निकालने वाले मुंशी हरिहरदत्त राय थे। ये हमने बताया था। सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। उलमाए कराम से पूछे पहली मर्तबा कौन लेके आया? अभी शजरे रसूल मौलाना अजहरुल इस्लाम नदवी साहब दामत बरकातुहू ने पढ़ा माशाअल्लाह। हमने बाकायदा तौर पे 1998 में, आज से 27 साल पहले, जब गूगल का वजूद नहीं था, व्हाट्सएप का कोई वजूद नहीं था, मैं आज कभी उस दौर में मैंने बाकायदा शजरे मुस्तफा शजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा सुनाया था। मैं अर्ज कर दूं आपसे आज अल्लाह का शुक्र है एक नाजिम साहब ने निजामत के दौरान कहा कि आवाम को तारीख से जोड़ने वाले हैं। खाकसार को मुतालिक कहा कि आवाम को तारीख से जोड़ दिया, किताबों से जोड़ दिया। बस अल्लाह ताला हमें और आपको पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। किताब वाला बना दे। किताब, हम किताब वाले हैं, हम खिताब वाले हैं, हम जवाब वाले हैं, हम शबाब वाले हैं और हम ही बाकायदा शामी कबाब वाले। ये तो लखनऊ है। लखनऊ में आइए जनाब, खाइए कबाब, बढ़ाइए शबाब। हमारा तो कबाब से शबाब बढ़ाया जाता है।
کہیں حضرت کبابوں کی قسمیں، ارے ہم نے کہا بھیا باورچی سے پوچھئے، وہ بتائے گا آپ کو باقاعدہ طور پہ گھٹوا کباب کون سے ہیں اور نرگسی کباب کون سے ہیں اور لوکی کے کباب کون سے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ اس کے ساتھ پتیلی کے کباب کون سے ہیں، کاکوری کباب کون سے ہیں، قندھاری کباب کون سے ہیں، نرگسی کباب کون سے ہیں۔ میں عرض کروں یہ تو وہی بتائے گا آپ کو باقاعدہ۔ میں نے بنارس سے ایک بتایا مونگ گوشت میں پہلے 122 مسالے پڑتے تھے، مونگ گوشت جب پکتا تھا 122 مسالے پڑتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا مولانا کا تعلق باورچی خاندان سے، اب جواب دیجئے تو اس پر یہ انعام ملتا ہے باورچی خاندان سے۔ خیر مجھے خوشی ہوئی کہ کم سے کم آپ نے مجھے اس میدان کا تو سمجھا۔ تو آپ کوئی بھی سوال جب رکھیں گے، عالم کا مطلب جاننے والا، عالم دین دین کا جاننے والا، عالم 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 کا جاننے والا، عالم قرآن قرآن کا جاننے والا، عالم حدیث حدیث کا جاننے والا، عالم تاریخ تاریخ کا جاننے والا۔ اصل مقصد یہ میرا یہاں پیغام یہی دینا ہے کہ آپ کتابوں سے جڑ جائیے، آپ کتاب والے ہیں۔ قرآن مجید ایک کتاب ہے، اللہ نے قرآن مجید میں پہلے ہی سپارے میں فرما دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ کتاب سے رشتہ باقی نہیں رہے گا، علم کا نور آ نہیں پائے گا، علم کا جوہر پیدا نہیں ہو پائے گا، علم کی چاشنی، علم کی لذت، علم کا مزہ مل نہیں پائے گا۔ اللہ جنت بخشے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حقی ندوی رحمت اللہ علیہ کو پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا آپ کی پیدائش 1929 کی ہے نا؟ کہ جی جی۔ میں نے کہا آپ کی والدہ صاحبہ کی پیدائش محترمہ امت العزیز صاحبہ، آپ کی والدہ صاحبہ، ان کی پیدائش 1908 کی ہے نا؟ کہ جی ہاں جی ہاں۔ معلمیہ رحمت اللہ علیہ سے 8 سال بڑی تھی وہ، جی جی۔ میں نے کہا آپ کی ایک کتاب ہے جزیرۃ العرب، اس کو میں نے بہت سال پہلے پڑھا تھا، 35 سال پہلے، اس وقت 35 سال ہوگا اس کو پڑھے گا۔ جب انہوں نے یہ حوالے سنے تو فوراً اس کو ندوے کی دعوت دے دی، فوراً ندوے کی، آئیے ندوہ تشریف لائیے، آئیے ندوہ تشریف لائیے۔ وہاں رابع حقی ندوی رحمت اللہ علیہ، مسلم پرسنل بورڈ کے صدر باوقار، عرب کا امام جن کو جانتا، وہاں علیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بعد ملک ہندوستان کی ملت اسلامیہ کو سنبھالنے والے، علوم ندوۃ العلماء کو باقاعدہ ترقیات سے ہم کنار کرانے والے حضرت مولانا سید محمد رابع حقی ندوی رحمت اللہ علیہ۔ تو آپ کی پہچان علم کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کیمرے سے پہلی تصویر کب لی گئی؟ کیمرے سے پہلی تصویر کب لی گئی؟ وہ دیکھ رہے میرے داڑھی ہے، وہ دیکھ رہے میں قطرہ، اس کو قطرہ بولتے ہیں، صافہ بولتے ہیں، صافہ قطرہ، عربی میں قطرہ بولتے ہیں، میں قطرہ باندھے ہوئے ہوں، عرب کے لوگ اس کو قطرہ بولتے ہیں، رومال نہیں۔ وہ دیکھ رہے میں قطرہ باندھے ہوئے ہوں، وہ دیکھ رہے کہ میرے داڑھی ہے۔ سوال ہوا باقاعدہ پہلی تصویر کب لی گئی؟ میں نے ان کو بتایا جوزف نیبس فرانس کا فوٹوگرافر جوزف نیبس سے 1926-1927 میں پہلی تصویر لی تھی۔ فوراً دوسرا سوال، پہلی سیلفی کب لی گئی؟ میں نے بتایا رابرٹ کارنیلیس نے 1839 میں فلوریڈا امریکہ کے شہر میں پہلی باقاعدہ 250 سال سے زیادہ ہو گیا وقت، باقاعدہ 250 سال پہلے پہلی سیلفی لی گئی۔ یہ بتانا مذاق ہے؟ ہم یہ ذہن دینا چاہتے ہیں، ہمارے علماء جانتے ہیں، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو تنگ نظری سے دیکھنا بند کر دیجئے۔ آپ مت سمجھیے کہ مدرسے کا بچہ خالی دین جانتا ہے، یہ دین بھی جانتا ہے، دنیا بھی جانتا ہے، یہ سائنس بھی جانتا ہے، ٹیکنالوجی بھی جانتا ہے۔ ڈاکٹر آپ کا بلڈ پریشر چیک کر کے بتائے گا، مولوی خالی چہرہ دیکھ کے بلڈ پریشر بتا دیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ قاری افسار میاں کا گردہ کتنا بڑا ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھئے، وہ کہا کہ سیدھے سیدھے مجھ سے چپ چاپ دوا لے کے چلے جائیے، مجھ سے امتحان نہ لیجیے، لیکن جلسے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا 170 گرام کا گردہ ان کا ہے، 170۔ آپ کی بیوی کا گردہ ان سے کم ہے، 155 گرام کا گردہ ہے باقاعدہ۔ آپ کو ایوارڈ ملا، آپ کے لنگس، آپ کے پھیپھڑے کا وزن 1 کلو 300 گرام ہے۔ اب تولوانے نہ لگیے گا اپنے پھیپھڑے، 1 کلو 300 گرام کا باقاعدہ پھیپھڑا ہے آپ کا، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ہمارے قاری صاحب کے بدن میں لیور ہے، جگر ہے، اللہ تعالیٰ اچھا رکھے۔ وہاں سید الرحمان اعظمی صاحب دامت برکاتہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیماری سے محفوظ فرمائے، اور ہم لوگ کھانے میں احتیاط نہیں برتتے۔ لیور اگر خراب ہو گیا تو بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، لیور بدن میں سب سے بھاری ہے، انسانی بدن میں سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہے لیور، 1.5 کلو گرام کا باقاعدہ لیور ہے، اور دماغ کا وزن 1 کلو 362 گرام کا دماغ کا وزن ہوتا ہے۔ بدن میں ہڈیاں
206 ہیں. ارے مرغ پلاؤ آیا, چکن بریانی, کیا پوچھا گیا کبھی حضرت یہ بتائیے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ مجھ سے پوچھے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ کوئی دینی سوال نہیں, کوئی شرعی سوال نہیں, کوئی نماز کی 51 سنتوں میں سے کسی ایک سنت کا تذکرہ نہیں. میں نے بتایا 120 ہڈیاں مرغے میں ہوتی ہیں. پھر ان کو اس دن میں نے ہڈیاں ہی ہڈیاں گنائی. میں نے کہا مرغے میں 120 ہڈیاں, بکرے میں 189 ہڈیاں, بھینس میں 205 ہڈیاں, آپ کے بدن میں 206 ہڈیاں, ہاتھی میں 351 ہڈیاں, اور اونٹ میں 539 ہڈیاں. لو جا کے چوسو, ہڈی ہڈی چوسو جا کے. جس ٹاپک کو اٹھاؤ تو مکمل کر دو. میں ٹرین میں تھا, سفر کر رہا تھا, کوئی یہ نہیں سوچتا تھکے ہوئے ہوں گے, سفر سے لوٹے ہوں گے, یا بچوں کے بیچ میں آج پہنچے ہوں گے. باقاعدہ ہمارے قاری صاحب بہت سوچ سمجھ کے باقاعدہ طور پہ فون لگاتے ہیں, ان کو معلوم ہے کس وقت اٹھتا ہوں, کس وقت بیٹھتا ہوں. باقاعدہ ٹرین میں ہوں, فون ہے, حضرت یہ بتائیے ایڈیٹ کی سپیلنگ کیا ہے؟ میں نے نیند کے عالم میں جواب دیا EDIOT. ایڈیٹ کی سپیلنگ بڑی سخت سمجھی جاتی ہے. EDI کوئی آئی لگا دیتا ہے, کوئی کچھ لگاتا ہے. EDIOT میں نے نیند کے عالم میں جواب دیا. گھر آیا تب یاد آیا, ارے آج میں سو رہا تھا, کسی کا فون آیا تھا چلتی ٹرین پر, کسی نے ایڈیٹ کی سپیلنگ پوچھی تھی مجھ سے. باقاعدہ انگریزی زبان, میں عرض کر دوں آپ سے 7,90,000 الفاظ اس کے اندر. باقاعدہ کمیٹی, انگریزی زبان کا ایک لوتا ایسا لفظ کمیٹی جس میں ڈبل حروف 3 مقام پہ آتے ہیں. باقاعدہ کمیٹی میں ڈبل COMM, IEEE 3 جگہ ڈبل آتے ہیں. 7,90,000 میں ایک لوتا ایسا لفظ کمیٹی جس میں 3 مرتبہ ڈبل باقاعدہ لیٹرز آتے ہیں. اس نے مجھ سے پوچھا ایڈیٹ کی سپیلنگ. گھر آ کے غور کیا, ہم نے صحیح بتایا تھا. بعد میں سوچا اللہ کا شکر ہے صحیح بتایا تھا. پھر ایک صاحب نے پوچھا قرآن مجید میں نبیوں کے نام کتنے آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا 25 نام نبیوں کے قرآن مجید میں ہیں. نبیوں کے نام پہ صورتیں کتنی آئی ہیں؟ 6 صورتیں قرآن مجید میں. نبیوں کے نام پر 6 صورتیں آئی ہیں. سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ ابراہیم, سورہ محمد, سورہ نوح علیہ السلام. 6 صورتیں نبیوں کے نام پر ہیں. اور سورہ قرآن مجید میں پرندوں کے نام پر, جانوروں کے نام پہ کتنی صورتیں ہیں؟ 7 صورتیں ہیں. 7 صورتیں جانوروں کے نام پر ہیں. پہلی سورت سورہ بقرہ جانور کے نام پر, دوسری سورت سورہ انعام جانور کے نام پر, تیسری سورت سورۃ النحل شہد کی مکھی تیسری سورت, چوتھی سورت سورہ عنکبوت, سورہ نمل مانے چیونٹی, سورۃ النمل نمل مانے چیونٹی. پھر 5ویں سورت سورہ عنکبوت کے معنی العنکبوت کے معنی مکڑی. سورہ عادیات کے معنی گھوڑے. سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, سورہ فیل کے معنی ہاتھی. 7 صورتیں باقاعدہ. تو قرآنی معلومات میں بھی اپنے بچوں کا جائزہ لیجئے, دینی معلومات میں بھی اپنے بچے کا جائزہ لیجئے. بتاؤ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کون صحابی تھے؟ وہ خوش نصیب صحابی کون تھے؟ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ. بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جنازہ کن صحابی کی پڑھائی ہے؟ ان کا نام بھی ہے حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جمعے کی نماز پہلی مرتبہ قائم کرنے والے حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, یہ سوال اپنے بچوں سے کیجئے. بتاؤ میدان محشر میں فرشتے سب سے پہلے کن صحابی سے مصافحہ کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رسالت پر اسلام و ایمان قبول کرنے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. سب سے پہلے فرشتے میدان محشر میں کن صحابی سے مصافحہ کریں گے؟ ان کا نام ہے, میں عرض کروں, حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ. کہیے سبحان اللہ. حضرت ابو درداء سب سے پہلی مرتبہ حوض کوثر پر پیاس کے عالم میں قیامت میں بیوی شوہر کو نہ پہچانے, اماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانیں گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, قرآن مجید نے بتایا سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے. بیٹا ماں کو نہیں دیکھے گا, باپ بیٹے کو نہیں دیکھے گا, ماں بیٹی کو نہیں دیکھے گی. وہاں پر باقاعدہ اس پیاس کی شدت میں سب سے پہلے حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر سب سے پہلے کون پیئیں گے؟ ان کا نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس گلی میں جو نام لیے جا رہے ہیں مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ کی برکت سے لیے جا رہے ہیں. جلسہ نہ ہوتا یہ باتیں آتی, جلسہ یہ نہ ہوتا یہ باتیں آتی. سب سے پہلی مرتبہ حوض کوثر پر جامع کوثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کون پیے گا؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ. انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے.
انفارمیشن کا دور ہے. It's a period of information. Education is must for any person of the world. Allah said in Holy Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, proclaim in the name of thy Lord who created. میں ٹرانسلیشن کیا قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ باسم ربک الذی خلق. میں نے ٹرانسلیشن کیا. پروکلیم پڑھیے, ریڈ بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ڈاکٹر علی یوسف صاحب نے 1937 میں قرآن مجید کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا. اس میں پروکلیم لکھا, ریڈ نہیں لکھا. پروکلیم پڑھیے. او مائی پروفیٹ, او مائی میسنجر, او مائی ڈیئرسٹ رسول, پروکلیم ان دی نیم آف تhy لارڈ. اپنے رب کے نام سے پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین, all praises be to Allah, the cherisher and sustainer of the worlds. تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو تمام عالم و کرب ہے. الرحمن الرحیم, the most gracious, most merciful, the most gracious, most merciful. Malik Yawm Al-Din, the master of the day of judgment, the master of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thee do we worship and thine aid we seek. Ihdina as-siratal mustaqim. Show us the straight way, the way of those on whom thou hast bestowed thy grace. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین آمین آمین. ٹرانسلیشن. تعلیم. علم ہوتا ہے بڑا, انسان بڑا ہوتا نہیں. علم ہوتا ہے بڑا, انسان بڑا ہوتا نہیں. آپ جانتے ہیں شاہ رخ خان کو, بچہ شاہ رخ خان کو جانتا ہے. عالم نہیں جانے گا, مولوی نہیں جانے گا. جو مولوی باقاعدہ صحابہ کرام 2.25 لاکھ صحابہ کرام کی آپ کو اطلاع دیتا ہے, جو مولوی بخاری شریف کی 7,275 حدیثوں کا مطلب بتا رہا ہے, وہ نہیں جانے گا. آپ شاہ رخ خان کو جانتے ہیں. ہمارے علماء کرام شاہ رخ خان کے دادا کو جانتے ہیں. کل میں نے دادا کا نام بتایا تھا, کہاں ہوا تھا؟ کھویا منڈی میں جلسہ, تکیہ چاند علی شاہ, کھویا منڈی, شکایت جنگ. کل وہاں جلسہ ہوا. آپ خالی شاہ رخ خان کو جانتے ہوں گے, ہم ان کی پیدائش جانتے ہیں 1965. منوہر کلینک میں ان کی پیدائش 1965 میں ہوئی. ان کا اصلی نام عبد الرحمان تھا, یہ تو پکچر والوں نے شاہ رخ خان کر دیا. والد کا نام ان کے باقاعدہ تاج محمد, میر تاج محمد. شاہ رخ خان کے دادا کا نام ہم نے بتایا جان محمد. ابو کلام آزاد سے الیکشن ہوا تھا, مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے شاہ رخ خان کے والد. ابو کلام آزاد کی توتی بولتی تھی, 1,91,000 ووٹ ملے. ان کے والد کو ووٹ نہیں ملا, ایک بھی ووٹ نہیں, کھاتا نہیں کھلا. ابو کلام آزاد کے سامنے کس کی مجال, کس کی جرأت؟ He was the first education minister of our country. ہمارے ملک ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم ابو کلام آزاد. ہمارے دیش بھارت کے سب سے پہلے شکشا منتری ابو کلام آزاد. کیا جانتا ہے آج کا نوجوان ابو کلام آزاد کے بارے میں؟ وہ شاہ رخ خان, سلمان خان, ہم سلمان خان کے دادا کو جانتے ہیں, عبد الرشید خان کو. ہم شاہ رخ خان کی والدہ لطیف فاطمہ کو جانتے ہیں. ہم شاہ رخ خان کے نانا افتخار احمد کو جانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کو بھی جانتے ہیں. ہمارے نبی کے دادا عبد مناف, ان کو بھی ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ. ان کے والد قصی کو بھی جانتے ہیں, ان کے والد کلاب کو بھی جانتے ہیں, ان کے والد مرہ کو بھی جانتے ہیں, ان کے والد کعب کو بھی جانتے ہیں, ان کے والد لوئی کو بھی جانتے ہیں, جنہوں نے پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں جمعہ قائم کیا. ہمارے نبی کی 8ویں پشت میں لوئی ہوئے, جمعہ انہوں نے قائم کیا. کہاں جمعہ؟ آپ کی مسجد میں جمعہ میرا خطاب ہوتا تھا. بیس کا دعا, تاریخ سے واقف ہوئی. ابھی کوئی امریکہ کا اسکالر آپ سے سوال کر بیٹھے, آپ کی داڑھی دیکھ, یو ہیو گڈ بیئرڈ, بہت اچھی ماشاءاللہ داڑھی. مسلمان, آپ کی باقاعدہ ٹوپی, اللہ توفیق دیں گے انشاءاللہ. بہت حکمت چاہیے تبلیغ میں, دعوت میں. منظر عام پر بہت ساری باتیں ہم کہہ دیتے ہیں, بہت ساری باتیں پوشیدہ کہنے والی ہوتی ہیں. یہ حضرات جانتے ہیں ملک کے جتنے بھی مشہور و معروف نمبر 1 کے جتنے نعت خواہ حضرات, وہ حضرات باقاعدہ شعر سناتے ہیں, کلام سناتے ہیں. وہ حضرات حبیبی, حسین حبیبی, وہ یہ کہتے ہیں بیانوں میں کہ میں نے یہ دیکھا تنہائی میں ہمیشہ اصلاح کی. ہمارا طریقہ تنہائی کا رہا, اکیلے میں. ہر شخص کی باقاعدہ عزت نفس ہے تنہائی میں. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد بدری رحمۃ اللہ ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے, بتاؤ رکھو گے کل سے داڑھی؟ وعدہ کرو کل سے سنت رسول اختیار کرو گے؟ تو وعدہ کرتا تھا. آپ سے بھی وعدہ ہے میرا,
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سنت رسول اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. اس نے دیکھا بہت خوبصورت داڑھی ہے قاری صاحب کی. اب تو ٹھیک قاری صاحب کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے. اس نے دیکھا یہ گڈ بیئرڈ. بیئرڈ بولتے ہیں انگلش میں, بیئرڈ بولتے ہیں داڑھی کو, بیئرڈ مسٹیش اس کو بولتے ہیں, مونچھوں کو مسٹیش بولتے ہیں. ایسی جھاڑتے انگریزی, ایسا لگتا ہے مولوی کو معلوم نہیں ہے. میں نے عرض کیا رہے میاں انگریزی زبان پہلی مرتبہ اے بی سی ڈی کس نے بنائی پہلی مرتبہ, اگر میں پوچھ لوں گا تم کیا جواب دو گے؟ پہلی مرتبہ یہ بتاؤ اے سے لے کے زیڈ تک 26 حروف ہوتے ہیں. there are 26 letters in from A to Z. اے سے لے کے زیڈ تک 26 حروف ہیں. عربی میں الف سے لے کے یا تک 28 حروف ہیں. فارسی میں, اردو میں الف سے لے کے یا تک باقاعدہ 35 حروف ہیں. سبحان اللہ سبحان. یونانی کی گنتی ہے الفا بیٹا گاما ڈیلٹا ایپسیسوڈ زیٹا ایٹا, یہ یونانی گنتی ہے. یوہ دو درے خلور پند چر تزے دستر آشا, یہ پشتو زبان ہے. ارے رنڈے مونے نالے انجی آرے ای اٹے عمرے پت پتر پت رنڈے پت مولے پت نالے پت, یہ تمل زبان ہے. کشا کشے زمو گرما تپو تراشو خراش, کشا کشے زمو گرما تپو تراشو خراش, زی خاک تیرہ درو تابا شیشہ حلبی مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید میان قطرہ نیسان و آتش عنبی محمد عربی سے عالم عربی. یہ فارسی زبان ہے. مولوی زیادہ کوئی زبان جانے گا؟ مولوی زیادہ how many languages in the world at present time? 7,000 سے زیادہ دنیا میں زبانیں. میں عرض کر دوں آپ سے, قرآن کی طرف آئیے. قرآن کی برکت سے سارا علم آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. خالق ہمارا کون؟ اللہ. خالق ہمارا اللہ, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ. اب اللہ کی توحید و وحدانیت میں بات آ گئی, آپ اللہ اللہ بھی کہیے گا. خالق بھی اللہ, مجھے اجازت دے دیجئے. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, آخر بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, آخر بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, رحمان بھی اللہ, منان بھی اللہ, دیان بھی اللہ, حنان بھی اللہ, رحیم بھی اللہ, کریم بھی اللہ, علیم بھی اللہ, حلیم بھی اللہ, کریم بھی اللہ, حکیم بھی اللہ, کبیر بھی اللہ, نصیر بھی اللہ, کبیر بھی اللہ, نصیر بھی اللہ, خبیر بھی اللہ, واجد بھی نہیں, جب تک یہ نہیں کہیں گے سبحان اللہ. واجد بھی اللہ, ماجد بھی اللہ, واجد بھی اللہ, ماجد بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ, علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ, اولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ. اب لگا ماشاءاللہ, اولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ زمین, یہ آسمان 4.5 ارب سال پہلے پیدا ہوا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کی ذات تھی. کون تھا زمین سے پہلے؟ کون؟ اللہ. زما سے پہلے کون؟ اللہ. مکی سے پہلے کون؟ مکی کہتے ہیں مکان میں رہنے والے کو. مکی سے پہلے کون؟ اللہ. مکہ سے پہلے کون؟ اللہ. اب سلسلہ روانی لمبی جائے گی. جب میں پوچھوں اللہ تو باواد بلند کہیے گا اللہ. زمین سے پہلے, زما سے پہلے, مکی سے پہلے, مکہ سے پہلے, چنی سے پہلے, چنا سے پہلے, نشی سے پہلے, نشا سے پہلے کون؟ اللہ. نہیں, پیچھے والے چپے بیٹھے. اب روانی اور لمبی جائے گی جب تک پیچھے والے نہیں کہیں گے باقاعدہ باواز بلند. روانی چلتی چلی جائے گی. زمین سے پہلے یہ نہ سوچے گا, یہ تو سوچئے گا مت الفاظ کہاں سے آئیں گے. الفاظ تو اللہ تعالیٰ بتاتا جائے. ابھی برکتیں سنی تھی 19 کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف 19, مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ میں حروف 19, قاری عبد الودود رحمانی میں حروف 19. اشتہار میں نام ہے, میرا نام ہٹائیے, محمد کفیل اشرف نام ہٹا دیجئے, تو علماء کرام کے نام 19. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حروف 19. اہدنا الصراط المستقیم میں حروف. اب تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. ارے اتنی معلومات ہے آپ لوگ کو ماشاءاللہ. سبحان اللہ. زمین سے پہلے, زما سے پہلے, مکی سے پہلے, مکہ سے پہلے. سنتے بھی جائیں. یہ قوم ایسی ہے, سوئے گی تو سوتی رہے گی, فجر کی نماز چھوڑ دے گی, اور جاگے گی اور ایسی جاگے گی باقاعدہ کہ لمحہ لمحہ پوری رات کے اندر باقاعدہ پھر یہ جاگتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جاگنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کی خاطر, اپنے بندوں کی خاطر, لوگوں کی خدمتوں کے لیے, بیماروں کی خدمت کے لیے جاگنا نصیب فرمائے. ہماری پھوپھی زاد بہن صاحبہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. ابھی مغرب بعد فون آیا, اور ایک اور بھی میرے پاس فون آیا.
تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کا. ہاں محمد اقرار میاں ہیں, ان کی بہن کی حالت کافی تشویشناک ڈاکٹروں نے بتائی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو صحت و شفا نصیب فرمائے. اللہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم بیماروں کے لیے دعا کر لیں, اللہ اس بات سے خوش ہو جائیں گے. کیا معلوم کس کی دعا کی برکت سے اللہ اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ صحت یاب فرما دے, شفا یاب فرما دے. میں عرض کر رہا ہوں زمین سے پہلے, اب سن لیجئے, جب میں رکوع تب آقا جزاک اللہ خیر. زمین سے پہلے ایک دن میں پوری دنیا میں کتنے لیٹر پانی پی لیا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے. انہوں نے مجھ کو نے دیا یہی جواب دیں گے, پانی کیوں پلایا مجھے, اور یہ شیشے کا گلاس پہلی مرتبہ کہاں پر بنا, شیشہ کب بنا, پلاسٹک فائبر کب بنا, یہ میں بعد بتاؤں گا. I will tell you after some time, یہ میں بعد بتاؤں گا. میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ شیشہ, الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیجیے. میں زمین سے پہلے, زمان سے پہلے, مکی سے پہلے, مکان سے پہلے, چنی سے, اب سنتے بھی تو جائیے, سنتے بھی تو جائیے. چنی سے پہلے, چنا سے پہلے, نشی سے پہلے, نشا سے پہلے, یہیں سے پہلے, یہاں سے پہلے, وہیں سے پہلے, وہاں سے پہلے, کہیں سے پہلے, کہاں سے پہلے, نہیں سے پہلے, ہاں سے پہلے, دکان سے پہلے, مکان سے پہلے, گما سے پہلے, فغان سے پہلے, بشر سے پہلے, شرر سے پہلے, شجر سے پہلے, حجر سے پہلے, شجر سے پہلے, حجر سے پہلے, ثمر سے پہلے, قمر سے پہلے, ہنر سے پہلے, گہر سے پہلے, سفر سے پہلے, حضر سے پہلے, سفر سے پہلے, حضر سے پہلے, نظر سے پہلے, خبر سے پہلے, سر سے پہلے, در سے پہلے, گھر سے پہلے, سر سے پہلے, جگر سے پہلے, ہوا سے پہلے, فضا سے پہلے, ہوا سے پہلے, فضا سے پہلے, ندا سے پہلے, صدا سے پہلے, وفا سے پہلے, وفا سے پہلے, حیات سے پہلے, دعا سے پہلے, شفا سے پہلے کون؟ اللہ اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت حقیقی نصیب فرمائے. مدرسے نے زمین یہ بھی قاری صاحب نے مجھے ابھی بتایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ہفتہ پہلے ہم جائزے کے لیے آتے, تفصیلات معلوم ہوتی, چند جو باتیں خاص تھیں وہ بیچارے قاری صاحب نے اور قاری افسار میاں نے بتا دیا. زمین لی ہے, ایک بڑی رقم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ادا کر دی گئی. لیکن ابھی باقاعدہ یہ مدرسہ کرائے کے مکان پر, ہمارا اپنا گھر کرائے پہ ہوتا ہے, ہم لوگ فکر مند رہتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ذاتی مکان ہو جائے, ذاتی مکان ہو جائے. کس طرح سے 30 بچے یہاں پر رہ رہے میں نے دیکھ لیا ہے باقاعدہ. تو اس لیے اس کے لیے خاص طور پہ آپ لوگ سامنے آئیے گا, مال و زر کے ساتھ, حلال روزی کے ساتھ, حلال مال کے ساتھ, جس سے جو کچھ بھی ہو سکے, مال ہی کی شکل میں نہیں, سامان کی شکل میں اگر آپ امداد و معاملت کریں. بہار میں جا کے دیکھیے, جھارکھنڈ میں جا کر دیکھیے, ہمارے سامنے باقاعدہ 5-5 لاکھ روپے کا چندہ اسی ہوتا. عورتیں کانوں کی بالیاں بھیجتی ہیں, پیر کے چاندی کے توڑے بھیج دیا کرتی ہیں, 10 جوڑے کپڑے, 10 جوڑے, اس کو بیچ کے مدرسہ بچوں کے کھانے کا انتظام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی جذبہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی مدرسہ کی زمین باقاعدہ طور پر مدرسے کی ہو جائے, اس پہ شاندار عمارت کھڑی ہو جائے, اور قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہونے لگے قیامت تک کے باقاعدہ. اس لیے اپنے گھر میں بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے, اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تذکرہ خیر کیجیے. بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہا, دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا, تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا, چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 جنتی نواسی, 5 جنتی نواسے, 5 جنتی نواسے. سب سے بڑے نواسے کا نام سیدنا علی زینبی رضی اللہ عنہ, دوسرے نواسے کا نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ, تیسرے نواسے کا نام سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ, چوتھے نواسے کا نام نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ, اور 5ویں نواسے کا نام شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ. شہید کربلا نواسے مصطفیٰ, نواسے مصطفیٰ شہید کربلا, نواسے مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تین جنتی نواسیاں ہیں. بڑی نواسی سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہ, دوسری نواسی سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ عنہ, اور تیسری نواسی سیدہ بی بی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویاں ہیں. پہلی بیوی سیدہ اماں بی خدیجہ رضی اللہ عنہ, اور دوسری بیوی سیدہ اماں بی سودا رضی اللہ عنہ, اور تیسری بیوی سیدہ اماں بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, اور چوتھی بیوی سیدہ اماں بی حفصہ رضی اللہ عنہ. آخری بیوی 11ویں بیوی سیدہ اماں بی میمونہ رضی اللہ عنہ. ہماری ماں بہنیں سارا دن موبائل پہ, واٹس ایپ پہ دیورانی
کی باتیں، جٹھانی کی باتیں، ہماری ساس ایسی، ہماری نند ایسی، میرے سسر ایسے. ارے کبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی باتیں کریں، کبھی تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی باتیں کریں، گھر میں ان کی شرم و حیا بیان کریں، ان کی عبادت بیان کریں، ان کی پاکیزگی بیان کریں، ان کی پرہیزگاری بیان کریں، تو ہماری بچیوں میں بھی ماشاءاللہ پرہیزگار بچیاں پیدا ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور شان صحابہ میں چند کلمات پھر مجھے اجازت دے دیجیے گا. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ. وکرم اللہ وجہ کریم، وکرم اللہ وجہ کریم. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ان کا تذکرہ خیر کیجئے گھروں میں. دینی معلومات لوگوں کو حاصل ہو. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں. ہم نے قاری صاحب سے کہا تھا 20 منٹ بیان کریں، 25 منٹ بیان کریں، بھی اجازت دے دیجئے گا. کہیں کہ نہیں، دیکھیے مجمع بیٹھا ہوا ہے، بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہے اور سالانہ جلسہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھی. اور پھر ہمارے قاری صاحب خود باقاعدہ یہاں پر سرپرست کی حیثیت سے موجود ہیں. تمام ذمہ دار حضرات موجود ہیں ماشاءاللہ. اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے. یہ صرف محبت کے چند کلمات اللہ نے عرض کروا دیے. ہونے والی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے پہلے معاف فرمائیں. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے پہرے دار صحابہ، نبی کے دیوانے صحابہ، نبی کے پروانے صحابہ، نبی کے مستانے صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، اور نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ. بس اب مجھے اجازت دے دیجئے گا اس جملے کے ساتھ. نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ. عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر سبحان اللہ پڑھ دیجئے گا اس جملے پہ. عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ. السلام علیکم.